جی سیکنڈ ایئر، یہ آپ دیکھیں، یہ سوالوں پہ میں نے نشان لگائے ہیں. میں پھر بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی مس ہو جائے تو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو نشان نہ لگے. ٹھیک ہے، یہ جن پہ نہیں ہیں وہ آپ کی سلیبس میں نہیں آ رہے، اور جن پہ نشان لگے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک. پھر آ گیا آپ کا نیکسٹ پاکستان کی معیشت. پاکستان کی معیشت میں تقریباً سارے چیپٹر ہیں. میں نے دیکھا اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی. معیشت کا تعارف شامل ہے، اہم شعبے شامل ہیں، اس میں شعبوں میں زراعت اور صنعت کی تفصیل ہے. یہ آپ کے نیکسٹ کسی اور چیپٹر میں بھی آ جائے گا، لیکن ہیڈنگ میں آپ کے پاس اگر ہم اس کو کھولیں تو زرعی شعبہ اور صنعتی شعبہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے سمپل زرعی شعبہ اور صنعتی شعبہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اہم صنعتوں کے نام بھی ہونے چاہیے، آپ کو نام ان کے آنے چاہیے. شعبوں میں کیونکہ اس نے معیشت کے شعبے لکھا تو اس میں پھر تجارتی شعبہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ اور بازار حصص. بازار حصص کا مطلب ہے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. تو یہ پورا چیپٹر آپ کا اس میں شامل ہے، اس میں ایسا کوئی چیز بھی کم نہیں کی گئی. اس کے بعد آ گیا پاکستان کی قومی آمدنی. پاکستان کی قومی آمدنی والا جو چیپٹر ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً پورا ہے. آپ دیکھو، قومی آمدنی کا حجم ہے، شعبہ وار تخصیص ہے، فی کس آمدنی کے کم ہونے کی وجوہات اور بڑھانے کی تجاویز. تو اس میں صرف آپ کے پاس قومی آمدنی کی پیمائش نہیں نظر آ رہا. قومی آمدنی کا حجم، شعبہ وار تخصیص، فی کس آمدنی، تو پیمائش شامل نہیں ہوئی اس میں. قومی آمدنی کی پیمائش ایز سچ نہیں ہے، لیکن جب شعبہ وار تخصیص آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیمائش سے متعلق کوئی شارٹ سا کویسچن بھی آپ کو آ جائے. مشکلات شامل نہیں ہیں. پھر فی کس آمدنی آ جائے گا. فی کس آمدنی سے متعلق دونوں ٹاپک، اس میں کمی کی وجوہات اور اضافہ کے اقدامات. ٹھیک ہے، حکومت کے اقدامات. ٹیکس کلچر کیونکہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا آ گیا چیپٹر معاشی ترقی. معاشی ترقی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز شامل ہے اور کیا نہیں ہے. معاشی ترقی میں آپ کے یہ منصوبے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، باقی آپ کی چیزیں. اور نیم ترقی یافتہ معیشت نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ. تعریف ہے، اس کی پیمائش ہے، پیمائش کے سارے طریقے ہیں، معاشی ترقی کے عوامل اور زرعی اور صنعتی شعبہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں مفہوم شامل ہے، مفہوم کا حصہ ہے یہ بھی عمل پورا. پیمائش کے تینوں طریقے آ جائیں گے. حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ، فی کس آمدنی، اور فزیکل معیار زندگی کا طریقہ آ جائے گا. یہ آپ نے اس کے انڈر پڑھ لینا ہے کہ عوام کا معیار زندگی کیسا ہے. معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ڈفرینٹ ٹائپس پہ کویسچن آتا ہے. جنرل بھی آ جائے گا اور ان تینوں کے بارے میں الگ الگ بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر موجود پوائنٹس پر بھی سوال ہو سکتا ہے. یہ شامل نہیں ہے، اس کی ہیڈنگ نہیں ہے شامل، سو ہم فی الحال اس کو چھوڑ رہے ہیں یہ سارا. ٹھیک ہے، منصوبہ بندی پاکستان میں اس کا بھی ذکر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ معاشی ترقی صرف ہے، منصوبہ بندی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، منصوبہ بندی شامل نہیں ہے تو منصوبے بھی پھر نہیں ہوں گے، لیکن زرعی شعبہ اور صنعتی شعبہ پوری تفصیل سے شامل ہوگا. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہو گئے. کتنے چیپٹر ہو گئے آپ کے؟ اس کے مسائل، ان کا حل، کیونکہ جنرل ہیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں تمام سوال اس میں شامل ہوں گے. اس پہ میں نے نشان نہیں لگائے. اب آپ اپنے سلیبس کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا لیں گے. جو نہیں ہیں وہ معاشی منصوبہ بندی نہیں ہے. معاشی ترقی شامل ہے، معاشی منصوبہ بندی شامل نہیں ہے. جیسے یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاشی ترقی شامل ہے، معاشی منصوبہ بندی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اب آپ کے ہو گئے 8 چیپٹر.
اس کے بعد جو آپ کا ایک چیپٹر ہے حکومت پاکستان کے مالیات، یہ دیکھو یہ پورا باب شامل ہے، اس میں کوئی ایسی اضافی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کا بینکاری نظام ہے تو اس میں تجارتی بینک شامل ہے، بازار زر، سرمایہ اور ای کامرس، یہ ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہیں۔ افراط زر اور اس کی اقسام ہے، اور پاکستان میں افراط زر کا پورا مسئلہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ کھولو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہے، یہ بھی تقریباً پورا چیپٹر ہے، کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہیڈنگ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں، چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ آپ کا۔ اب آپ نے اپنے طور پہ اگر چیپٹر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینی ہے۔ جنرلی میں نے آپ کو پورا سلیبس بتا دیا ہے جس کے بارے میں امتحان ہونا ہے آپ کا، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ 11 سے ہم لوگ کالج جا رہے ہیں تو 11 کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیا بنتا ہے اور آپ کی ڈیٹ شیٹ کیا آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔